بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی ایک پہلو کا ذکر کرتے ہیں۔ آج میں کسی خاص ایک پہلو کو بیان کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ذاتی عادات یعنی ذاتی عادتیں، ان میں سے کچھ عادتیں آپ کی بیان کرنا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں رہنمائی بھی ملے گی، روشنی ملے گی کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح بہتری لا سکیں اور اپنی عادتوں کو ہم تبدیل کر سکیں اگر وہ اچھی عادتیں نہیں ہیں، اور وہ عادتیں کہ جو دنیا اور آخرت میں ہماری ناکامی اور ہمارے نقصان کا باعث بنتی ہیں، ہم ان عادتوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مخصوص اور ذاتی عادتوں میں سے ایک عادت آپ کی یہ تھی کہ آپ جسم اپنا اور اپنا لباس، اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی اور اس کی نظافت کا آپ خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ سر کے بال بڑھ بھی جاتے تھے کہ یعنی ہم زلفیں کہتے ہیں، اور کبھی چھوٹے بھی آپ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو انتہائی صاف رکھتے تھے، یعنی کنگھا کرنا اور رات سونے سے پہلے اپنے بالوں میں تیل لگانا، یعنی اپنے وجود کو، اپنے جسم کو آپ خصوصی توجہ دیا کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 63 سال بھی ہوئی تو آپ کی ریش مبارک میں کچھ بال سفید تھے، یعنی ایک ہیلدی لائف اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں گزاروں تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیبٹس ہیں، آپ کی عادات ہیں، ان کا مطالعہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو قدرے تیز چلا کرتے تھے، اور صحابہ کو اس معاملے میں دقت ہوتی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ قدم ملائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے کہ جیسے کوئی اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، نشیب کی طرف، تو رسول اللہ کے چلنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ جس میں عجز و انکساری بھی ہوتی تھی اور جس میں تیزی بھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن بالکل اس کے مقابل جب رسول اللہ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو آپ کی گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ اگر کوئی چاہتا تو آپ کے ہر لفظ کا ایک ایک حرف وہ گن سکتا تھا، لیکن گفتگو سادہ فرمایا کرتے تھے، باوقار اور تصنع سے پاک آپ کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ایسے نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے الفاظ استعمال فرمائیں اور تیز بولیں اور اونچا بولیں۔ ہاں، کبھی موقع محل کے حساب سے آواز آپ کی بلند بھی ہوا کرتی تھی، لیکن سننے والے پر آواز گرا نہیں ہوتی تھی، بوجھ نہیں بنتی تھی۔ بہت ہی پیارے انداز میں، سادہ انداز میں، لیکن متانت اور وقار کے ساتھ اور تصنع، بناوٹ اور دکھاوے سے پاک گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی جو عادتیں تھیں گھر میں وہ بھی بہت سادہ ہوا کرتی تھی۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی عادات کو ذکر کیا ہے، خاص طور پر جو گھر میں تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مختلف مواقع پہ جب رسول اللہ کے گھر میں عادتوں کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ آپ انسانوں میں سے ایک انسان تھے، یعنی بشر تھے آپ، اور جس طرح دوسرے لوگ گھر میں ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں اسی طرح ہوا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو آپ فرصت میں آپ اپنے جوتے بھی گانٹھ لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ بھی دو دیا کرتے تھے، اور گھر کی صفائی بھی کر دیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال رسول اللہ کے ساتھ رہا۔ 10 سال کا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تھا، اور کبھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا یا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیشہ مجھ پر مہربان رہے،
رحیم و کریم رہے، ہمیشہ مجھ پر آپ نے مہربانی فرمائی، اور آپ کی گفتگو، آپ کا کلام، آپ کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ بہت ہی اچھا ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں سے ایک عادت بچوں سے بے پناہ محبت تھی، یعنی بچوں کو آپ وہ کرنے دیتے تھے جو بچے چاہتے تھے، اور پھر اس میں آپ ان کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ بچے نے کچھ نہیں کیا تو اس سے پہلے اس کو روک دیا یا ٹوک دیا، بلکہ بچے کو آزادی ہوتی، وہ جو کرتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ بچوں سے بے پناہ محبت فرماتے۔ آپ جب مسجد نبوی میں ہوتے تو آپ کے نواسے حضرت امام حسن و حسین وہ مسجد میں دوڑتے، بیٹھتے، کھیلتے، تو کبھی آپ نے منع نہیں فرمایا تھا۔ گلی میں آپ گزر رہے ہوتے، آپ کے نواسے اگر کھیل رہے ہوتے تو آپ دوڑ کر ان کو اپنے سینے سے لگاتے اور ان کو چومتے، کبھی چہرے پر، کبھی ماتھے پر، اور کبھی گردن پہ آپ ہمیشہ بوسہ لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے تھے اور بچے آپ کو ایسے گھیر لیا کرتے تھے کہ جیسے آپ کی انتظار میں وہ بے چین اور بے تاب اور مضطرب تھے کہ آپ آئیں اور وہ آپ کو دیکھیں اور آپ سے ملاقات کریں۔ رسول اللہ بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیا کرتے تھے، تو بچوں سے رسول اللہ کی بے پناہ محبت ہوتی تھی۔ بلکہ یہاں تک صحابہ بیان کرتے ہیں کہ صحابی کہ بچپن میں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں تھے، یعنی آپ بچوں کو ہمیشہ پہلے چیز دیا کرتے تھے، بچوں کو کھانے میں شامل کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پورے برتن میں یوں پھر رہا تھا، تو رسول اللہ نے مجھے نصیحت فرمائی کہ بیٹا بسم اللہ سے کھانا شروع کیا کرو اور اپنی طرف سے کھایا کرو، جو تمہاری سائیڈ ہے، جو تمہاری طرف ہے وہاں سے کھانا کھاتے، پوری پلیٹ میں، پورے برتن میں اپنے ہاتھوں کو نہیں گھماتے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے عادت تھی کہ میں درخت پہ پتھر مار کر اس کے پھل گرا کر کھایا کرتا تھا، تو مجھے کچھ لوگ پکڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تو جب لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ کھجوروں کو یا درخت پر یہ پتھر مارتا ہے اور پھر وہ کھجوریں کچی پکی زمین پر گرتی ہیں تو یہ کھاتا ہے، اٹھا لیتا ہے، تو رسول اللہ نے اس صحابی کو، وہ کہتے ہیں میں جب چھوٹا تھا تو مجھے آپ نے نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بیٹا جو نیچے گر جاتی ہیں وہ اٹھا لیا کرو، پتھر مار کر کھجوریں نیچے نہ گرایا کرو۔ اور پھر رسول اللہ نے میرے سر پہ میرے بالوں کو سہلایا، یوں ہاتھ پھیرا، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ کا جو انداز تھا وہ اتنا پیارا تھا اور اتنا محبت والا تھا کہ پھر میں نے کبھی بھی یہ حرکت نہیں کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمر رسیدہ خواتین ہوتی تھی وہ آپ سے غیر متعلق باتیں کرتی، یعنی آپ کا وقت لیتی، لیکن آپ ان کی باتوں کو سنتے رہتے تھے۔ مدینے میں ایک خاتون تھی جو دیوانی خاتون تھی، یعنی ایب نارمل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور کہتی محمد میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، تو رسول اللہ اس کے ساتھ چل پڑتے اور وہ آپ کو مدینے کے گلیوں میں گھماتی رہتی، اور جب کچھ وقت گزر جاتا تو پھر اپنے اسی دیوانے پن میں، دیوانگی میں وہ کہتی کہ نہیں مجھے تو آپ سے کوئی کام نہیں تھا، بس میں ویسے ہی آپ کو لے کر پھر رہی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کئی مرتبہ رسول اللہ سے یہ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو دیوانی ہے، یہ تو ایب نارمل ہے، آپ کیوں اتنی توجہ یا اتنی اہمیت اس کو دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے اس موقع پر فرمایا کہ اے میرے صحابہ کہ جس کی کوئی بات نہیں سنتا کیا میں محمد بھی اس کی بات نہ سنوں؟ تو یہ رسول اللہ کا عمر رسیدہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک اور یہ رویہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک بڑھیا خاتون ٹھوکر لگ کر نیچے گری تو دیکھنے والے جو لڑکے تھے، نوجوان تھے، وہ دیکھ کر ہنسنے لگ گئے، لیکن اس وقت نوجوان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے بڑھے اور آپ نے احتراماً اس بوڑھی خاتون کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اٹھایا، اور اس وقت آپ کے چہرے پر جو ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا ان لوگوں کے اس رویے پر، اور ایک ہمدردی کا اظہار تھا جو اس خاتون کے لیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرمایا کرتے تھے تو سفر کے دوران جو قافلہ ہوتا تھا آپ ہر فرد سے آپ رابطہ رکھتے اور فردن جا کر
ہر کسی کا حال احوال پوچھا کرتے تھے، یعنی آپ قافلے کے سردار تھے، سید تھے، رہنما تھے، تو آپ کا رویہ یہ نہیں تھا کہ آپ ایک اچھی سواری پر سوار ہوتے اور پھر باقی جو لوگ ہیں وہ پیچھے آتے رہتے، نہیں، قافلہ جہاں ٹھہرتا رکتا اب ہر کسی کا حال احوال پوچھتے کہ سفر کیسے گزر رہا ہے، خواتین کے حوالے سے پوچھتے، مردوں کو پوچھتے، بچوں کو، بوڑھوں کو، اور بڑے اہتمام کے ساتھ آپ ان کو ساتھ لے کر چلا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو سواری ہوتی تھی ہمیشہ اپنی باری پر آپ سوار ہوئے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سوار رہیے، ہماری باری بھی آپ لے لیجئے، تو آپ منع فرما دیتے، آپ فرماتے کہ میری جو باری ہے میں اپنی اسی باری پر ہی اپنی سواری پر سوار ہوں گا، جو تمہارا وقت ہے، تمہاری باری ہے، تو تم اس وقت تم ہو سوار ہونا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانوروں، چرند پرند، ان کا بھی رسول اللہ نے بڑا خیال کیا۔ جب آپ ایک غزوہ میں جا رہے تھے اور راستے میں ایک جنگلی کتیا وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی اور انہیں اپنے آغوش میں لیے ہوئے بیٹھی تھی، تو رسول اللہ نے ایک صحابی کی یہ ڈیوٹی لگا دی، ذمہ داری لگا دی کہ وہ یہاں پہ کھڑا ہو جائے اور پیچھے سے جو مجاہد آ رہے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، اور ان کو آگاہ کرتا جائے کہ اس جنگلی کتیا کو، اس کو ستانا نہیں، اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو اٹھانا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرندے کو جو ماں تھی اس کو بے چین دیکھا، تو آپ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، تو ایک صحابی نے اپنے رومال میں اس کے بچوں کو چھپایا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے اسے ناپسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک ماں کو تم نے اذیت دی ہے، ایک ماں کو تم نے تکلیف دی ہے کہ وہ کتنی تڑپی ہے اور کتنی وہ بے چین ہوئی ہے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو صحابی نے پھر ان بچوں کو آزاد کر دیا۔ ناظرین کرام، ابھی سلسلہ گفتگو جاری ہے، وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ذاتی عادات مبارکہ کہ آپ روز و شب میں کس طرح وقت گزارتے تھے اور آپ کی کیا عادتیں ہوا کرتی تھیں کہ جن سے آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا کرتے تھے۔ لوگ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ مسلمان ہوں، وہ غیر مسلم ہوں، آپ کے اخلاق، آپ کی عادتوں کو دیکھ کر سب آپ سے محبت کرنے لگ جاتے تھے۔ تو ان میں سے چند عادتیں میں بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے موقع پر جب آپ سفر میں تھے تو ایک بکری خریدی گئی، اور کسی نے، ایک صحابی نے ڈیوٹی یہ لی کہ میں اس کو ذبح کروں گا، دوسرے صحابی نے ذمہ داری لی کہ میں اس کی کھال اتاروں گا، ایک صحابی نے ذمہ داری لی کہ میں اس کا گوشت بناؤں گا، ایک صحابی نے ذمہ داری لی کہ میں آگ جلاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا، یعنی رسول اللہ نے کبھی اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا تھا کہ میں تم میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، نبی ہوں، تو لہٰذا میری مسند اونچی ہے اور تم جا کر یہ کام کرو اور مجھے بھی اپنے ساتھ کھلاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں، نہیں، بلکہ جس طرح صحابہ کام کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ٹیم ورک کی تعلیم دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ بیٹھ جائیں اور صحابہ سے کہیں کہ بھئی آپ کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت اور ایک حوالہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے کبھی دوسرے سے کہا ہو کہ یہ میرا کام کرو۔ رسول اللہ نے ہمیشہ اپنے نالین، اپنے جوتے کو خود گانٹھے، اپنے کپڑے خود سیے، اور آپ نے خود اٹھ کر ہمیشہ پانی پیا، خود ہمیشہ اپنے کام کیے۔ یہ بہت بڑی تعلیم ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ ہم اگر کسی عہدے پر، کسی منصب پر، کسی مسند پہ بیٹھ جائیں، ہم اس کو کثر شان خیال کرتے ہیں کہ ہم کوئی کام خود کریں۔ تو رسول اللہ کو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کام نہ کیجیے، آپ بیٹھیے، ہم سارے کام خود کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات نامناسب ہے کہ میں تم سے مدد لوں اور تمہاری کوئی مدد نہ کروں۔ تو رسول اللہ نے پھر لکڑیاں اکٹھی کی، آپ لائے اور پھر صحابی نے آگ جلائی اور جس پر پھر یہ کھانا تیار ہوا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بھی بہت سے مظاہر اور اس کے نمونے بھی ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ خاص طور پر وہ صحابی کہ جس میں کوئی کمی ہوا کرتی تھی، یعنی شکل و صورت میں اگر وہ کم ہیں تو رسول اللہ ان سے خاص طور پر محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ وہ باہر یعنی مدینے سے باہر کے تھے، وہ کچھ چیزیں لاتے بیچتے۔ ایک مرتبہ وہ مدینے کے بازار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر پیچھے سے پکڑ لیا، یعنی آپ نے ان کو بھینچ لیا اپنے بازوؤں میں پیچھے سے۔ اب آپ نے پھر فرمایا کہ کوئی ہے کہ جو اس غلام کو خریدے، اس غلام کی بولی لگائے، کوئی اس کو خرید لے۔ اس صحابی کو پتہ چل گیا کہ جو میرے پیچھے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ اپنی پیٹھ کو، اپنی پشت کو رسول اللہ کے سینے سے لگانے لگے، یعنی برکت کے لیے۔ اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بڑا ہی حقیر سا انسان ہوں، میری بھلا کیا قیمت لگے گی، اور میری قیمت سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بات نہ کہو، اس لیے کہ تم اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عزت والے ہو، تمہاری بہت قیمت ہے، تمہاری بہت اہمیت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ سے آپ کا تعلق تھا اور رنگ روپ بھی وہ نہیں تھا آپ کا، لیکن آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن بنایا، اور وہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے۔ حضرت بلال وہ ہیں کہ جن کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سید یا سید کہہ کر بلایا کرتے تھے، یعنی سید سے مراد سردار یا سیدنا، کہ بلال ہمارے سردار ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی ان کو اپنا سردار کہتی تھی۔ تو رسول اللہ نے ان کو اپنا خزانچی بنایا تھا، یہ رسول اللہ کے سیکرٹری تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول اللہ اپنے صحابہ میں سے جسے دیکھتے کہ وہ رنگ روپ میں یا شکل میں ذرا کم ہے، تو اس سے پہلے کہ کوئی اس کی تحقیر کرے یا تضحیق کرے، کوئی مذاق کرے، رسول اللہ آگے بڑھ کر اس سے محبت کا اظہار فرماتے، اس سے تعلق کا اظہار فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کھجوریں اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھو، تو ان کی جو پنڈلیاں تھیں وہ بہت پتلی پتلی سی تھیں۔ صحابہ نے دیکھا تو صحابہ مسکرا پڑے، ہنس پڑے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں نہیں پتہ کہ عبداللہ بن مسعود کی ان پنڈلیوں کا کتنا وزن ہے اللہ کے نزدیک، یعنی ان کی کمزوری نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ عبداللہ بن مسعود کا علم میں، تقویٰ میں کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ رسول اللہ کسی کی تضحیق کو پسند نہیں فرماتے تھے، کسی کی تحقیر کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے سختی سے اس رویے سے اپنے صحابہ کو، مسلمانوں کو آپ نے منع فرمایا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے۔ ایک صاحب آتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، داڑھی ان کی الجھی ہوئی ہے، سر کے بالوں میں کنگھا نہیں ہے۔ آپ نے اشارہ کیا کہ نہا دھو کر آؤ، جاؤ اور نہا دھو کر آؤ۔ وہ حجام کے پاس گئے اور بال کٹوائے اور صاف ستھرے ہو کر آئے۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ کسی خوفناک شیطان کی طرح خوفناک نظر آنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ یعنی بجائے کہ انسان خوفناک نظر آئے، رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ اور پھر اسی طرح ایک صحابی کو جب آپ نے دیکھا کہ ان کے تن پر لباس اچھا نہیں ہے، ان کے بالوں میں کنگھا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ان کی شخصیت میں وہ نکھار نہیں ہے، تو رسول اللہ نے جب یہ فرمایا کہ بھئی تم نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب سب کچھ تیرے پاس ہے تو پھر خدا کی نعمتوں کا اظہار کیوں نہیں کرتا؟ یعنی جب اللہ نے تجھے مال اور دولت سے نوازا ہے، اور جب تجھے خدا نے کشادگی دی ہے، وسعت دی ہے، تو پھر اس کا اظہار بھی کر۔ یعنی اچھے کپڑے پہن، اپنے بالوں کو سنوار کے رکھ، اچھا جوتا پہن، اچھی سواری رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے اور سعادت اور خوشبختی قرار دیا ہے کہ اگر انسان اچھا لباس پہنتا ہے اور اس کے پاس وسعت ہے، اچھا گھر رکھتا ہے، اچھی سواری رکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادات مبارکہ تھی کہ رسول اللہ اس طرح مختلف مواقع پر اور مختلف طریقے سے اپنے صحابہ کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح رسول اللہ ان کے محبوب بھی تھے۔ صحابہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے،
محبوب اس لیے کہ رسول اللہ کی عادات شریفہ، آپ کی عادات مبارکہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی اچھی تھی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جو پہلی مرتبہ رسول اللہ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جایا کرتا تھا، لیکن جب آپ کے ساتھ بیٹھتا، گفتگو کرتا، ہم مجلس ہوتا، تو پھر اس کے بعد اسے دنیا میں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو انسان دوسرے کا محبوب بنتا ہے اپنی عادتوں سے۔ ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، معاملات طے کرنا، دوستوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، ناواقف لوگوں کے ساتھ، تجارت ہو، کاروبار ہو، سیاست ہو، مذہبی معاملات ہوں، ان میں رسول اللہ کی عادات اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہم اس دنیا میں انسانوں کے محبوب بن جائیں، لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں، لوگ ہماری عزت کرنے لگیں، اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار سچے اگر ہم ہو جائیں تو۔ آخر میں صرف 3 عادتیں جو رسول اللہ کی روزہ مرہ کی تھی، روز مرہ کی، یعنی آپ کی جو روٹین لائف میں جو عادات تھی، وہ 3 عادتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک عادت یہ تھی کہ وقت کی پابندی۔ ایسا نہیں تھا کہ کبھی رسول اللہ نے جو وقت دیا ہو اس پر آپ نہ تشریف لائے ہو، وقت کی بے حد پابندی فرمایا کرتے تھے۔ عبادات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، اس میں وقت کی پابندی، اور اسی وقت کی پابندی کے ساتھ کام منظم طریقے سے کرنا، ڈسپلن، آرگنائز طریقے سے۔ اور دوسری بات، مشورہ کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ جیسے ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، کسی سے مشورہ نہیں کرتے، ہم اپنی کسر شان اور اپنی توہین سمجھتے ہیں کسی سے مشورہ کریں، جبکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے مشورہ کرنا۔ اور تیسری بات، رسول اللہ ضرورت سے زیادہ نہ بولا کرتے تھے، نہ سویا کرتے تھے، نہ کھایا کرتے تھے۔ ضرورت کے مطابق گفتگو فرماتے، ضرورت کے مطابق کھانا تناول فرماتے، اور ضرورت کے مطابق سویا کرتے تھے۔ یہ 3 مختصر باتیں ناظرین کرام اگر ہم اختیار کر لیں تو جتنی ہماری زندگی، انداز زندگی جتنا رسول اللہ کے قریب ہوگا، یقین کیجئے اتنی بڑی کامیابی دنیا اور آخرت میں ہمارا انتظار کرے گی انشاءاللہ۔ اس وقفے کے بعد ہم آپ کے سوالات لیں گے اور سوالات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، 2 سوال ہیں جو ہماری ایک بہن نے بھیجے ہیں۔ ایک سوال تو نبی اور رسول میں فرق کے حوالے سے ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، اور جو دوسرا سوال ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ نبی اور رسول، ایک تو اس کا جو فرق بیان کیا جاتا ہے وہ 2 طرح کا فرق ہے، یعنی ایک تو ہمارے مفسرین کرام نے، متقدمین نے اس کو بیان کیا، متاخرین نے بھی بیان کیا، لیکن اس کے علاوہ ایک اور فرق بھی ہے۔ پہلا فرق، اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو نبی لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی ہے اور یہ پیغمبر خبر دیتا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں۔ اب پیغمبر جو خبر دیتا ہے وہ کیا خبر ہوتی ہے؟ وہ آخرت کی خبر ہے، وہ انجام کی خبر ہے، جنت اور جہنم کی خبر ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نذیر ہوتا ہے، ڈرانے والا بھی ہوتا ہے، یعنی میں ڈرانے والے کے بجائے آپ اس کو وارن کہہ لیں، وارننگ کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسرا بشیر ہوتا ہے، خوشخبری دینے والا بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم نبی کا لفظ بولتے ہیں یعنی خبر دینے والا، وہ ہمیں بتاتا ہے آخرت کے بارے میں، ہمیں بتاتا ہے کہ اچھا کام کرو گے تو انجام اچھا ہوگا، تمہیں اللہ سے انعام ملے گا، اگر تم برے کام کرو گے تو پھر خدا کے ہاں تمہیں اس کی سزا اور جواب دہی ہوگی تمہاری۔ اور رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، یعنی میسنجر جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں جسے نئی شریعت یعنی کتاب دے کر بھیجا گیا، تو وہ رسول ہے، اور نبی
اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی قوم کو گزشتہ شریعت پر چلنے کی دعوت دے، یعنی پہلے جو پیغمبر تھا اس پیغمبر کی جو شریعت ہے جو وہ لایا، تو یہ نبی اسی شریعت کو، یعنی رسول کی اسی شریعت اور کتاب کو آگے لے کر چلتا اور اسی کی دعوت کو آگے بڑھاتا ہے۔ ایک تو یہ فرق بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو نبی ہے وہ محض ایک داعی اور ایک ہادی ہوتا ہے، اور جو رسول ہے یہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنی حجت قائم کرنے کے لیے مبعوث کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ ان کو کیوں نہیں عذاب دیتا، اس لیے کہ آپ اس میں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پھر چلے گئے، پھر اس کے بعد ان کا حساب و کتاب شروع ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کا جو ذکر کیا، رسول کا، اس میں یہی تھا کہ اللہ کا حکم ہوا کہ راتوں رات آپ یہ بستی چھوڑ کر چلے جائیے۔ پھر اس کے بعد خدا کا عذاب وہاں پر اترا، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ رسول اپنی قوم کے بارے میں آخری فیصلہ سناتا ہے، اور اللہ کا عذاب اس فیصلے کو نافذ کرتا ہے، اس فیصلے کو نافذ اللہ کا عذاب کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فرق بیان کیا جاتا ہے نبی اور رسول میں۔ یعنی میں ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں کہ نبی وہ داعی اور ہادی ہوتا ہے محض، اور وہ جو پہلے پیغمبر، پہلا رسول آیا ہوتا ہے کتاب لے کر، شریعت لے کر، وہ اسی کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ اور جب کہ رسول کیا ہوتا ہے، وہ زمین پر خدا کی حجت ہوتا ہے، خدا کی عدالت ہوتا ہے۔ جب اس کی بات کو نہیں مانا جاتا، نہیں سنا جاتا، اللہ کے دین پر کان نہیں دھرے جاتے، سرکشی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول اب آپ یہ بستی چھوڑ کر چلے جائیے۔ پھر اس کے بعد اس بستی میں رہنے والے نافرمانوں پر خدا کا عذاب اترتا ہے۔ تو یہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ میری بہن کا جو دوسرا سوال ہے وہ بھی بڑا اہم سوال ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کا یہ درد دل جس کو کہتے ہیں، اور ہمدردی اور اخلاص اپنی قوم کے ساتھ۔ وہ کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، معاشرے میں خواتین کی عریانی عام ہو رہی ہے، کیا والدین، اساتذہ، علماء کرام کوئی نہیں دیکھتا؟ وہ کہے کہ اسے یورپ نہ بناؤ، یہ اسلامی ملک ہے۔ دیکھیے اس کا تعلق دو باتوں سے ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے کہ سماجی دینی حساسیت، سینسٹیویٹی، اور دوسری بات ہے دینی حکمت، یعنی حکمت دعوت یا دعوت کی حکمت، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم دین لوگوں کو بتائیں۔ اب جو یہ بات ہے نا کہ یورپ نہ بناؤ، دیکھیے یہ ایک نعرہ بن سکتا ہے، ایک سلوگن بن سکتا ہے کہ یورپ نہ بناؤ، لیکن جب آپ قوم کی اصلاح کا کام کرتے ہیں تو اس حوالے سے تین پہلو ہمیشہ یاد رکھیے۔ ایک ہے کہ اسلامی شناخت کا پہلو، اسلامک آئیڈینٹی، دوسرا بن جاتا ہے سماجی پہلو، اور تیسرا ہے نفسیاتی اور اخلاقی پہلو۔ اب ذمہ داری جو بن جاتی ہے سب سے پہلے والدین کی بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد علماء ہیں، اساتذہ کرام ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا جو تعلیمی نظام یا ہمارے ادارے، اور یا آپ کہہ لیجیے کہ ریاست ہے، ادارے ہیں، پھر ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ والدین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو شعور دیں، دین کے بارے میں ان کو بتائیں، اور پھر جو علماء کرام ہیں ان کو چاہیے کہ جو منبر رسول ہے اس کو فرقہ واریت یا اختلاف کے لیے استعمال کرنے کے بجائے قوم کے اتفاق، اتحاد اور قوم کی اصلاح اور دعوت دین کے لیے، اور جو معاشرے کے بڑے اہم مسائل ہیں کہ جیسے میری بہن نے اشارہ کیا جس مسئلے کی طرف، تو پھر ان کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اصلاح پر توجہ دیں لوگوں کی، اور منبر کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ تیسرا جو پہلو ہو جاتا ہے وہ ریاست اور ادارے جو ہیں ان کی پھر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ تعلیم ہے، میڈیا ہے، نصاب ہے، اس کے ذریعے سے پھر اصلاح کا کام کریں۔ یہ فقط اس انداز سے نہیں کام ہو سکتا۔ معاشرے کے جو مختلف اکائیاں ہیں اور جو مختلف گروہ ہیں یا مختلف ادارے ہیں، جب وہ آپس میں مل کر اس پر درد دل کے ساتھ غور نہیں کرتے اور اتحاد کے ساتھ اور باہمی یکجہتی کے ساتھ اس پر کام نہیں کرتے، تو اس وقت تک معاشرے میں جو برائی پھیلتی ہے،
یا معاشرے میں ایک عریانی یا بے حیائی یا بے شرمی یا برائی، اس کو فقط نعروں کے ذریعے سے یا تشدد سے یا شدت سے یا طاقت سے کبھی بھی نہیں روکا جا سکتا۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طاقت سے اور قوت سے ہم روک لیں گے، اس کے پھر بہت ہی برے نتائج دوسری طرح ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ہم وقفہ لیتے ہیں، تو وقفے کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم نے ایک نیا سلسلہ کتاب کے تعارف کا شروع کیا ہے، تو وقفے کے بعد میں ایک کتاب آپ کے سامنے پیش کروں گا اور مختصر اس کا تعارف کرواؤں گا کہ یہ کتاب کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے جو لکھنے والے مصنف ہیں وہ کتنے بڑے پائے کے عالم اور ایک عظیم جسے کہتے ہیں محدث، فقیہ اور مفسر ہیں۔ وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو جس کتاب کا میں نے ذکر کیا، میں نے کچھ اس میں تجسس رکھا ہے، سسپینس، تاکہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کس شخصیت کی کتاب ہے۔ ہمارے ادارہ فکر جدید نے یہ کتاب شائع کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے المستصفیٰ من علم الاصول۔ المستصفیٰ من علم الاصول، یہ امام غزالی کی، کہ جن کا پورا نام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی ہے، یہ ان کی تصنیف ہے، یہ ان کا کام ہے، اور بڑا گرا مایہ کام ہے ان کا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ امام غزالی کا ایک تعارف تو ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ تصوف کے حوالے سے خاص طور پر ہے، اور فلسفی کے حوالے سے بھی ہے، تصوف کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، احیاء العلوم ہے، مکاشفۃ القلوب ہے، اور بھی کئی کتابیں تصوف پر ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہمارے علماء کا جو کام فکری کام ہے اور اسلامک جورسپروڈنس پر جو کام ہے، وہ ہمارے ہاں شائع نہیں ہوتا اور اس پر توجہ بھی نہیں دی جاتی، اس لیے کہ وہ کام بڑا مشکل بھی ہے، بہت ادق ہے، اور اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یعنی خاص طور پر اردو میں ترجمہ کرنا یہ ہر کسی کے بس کا کام بھی نہیں ہوتا، اور جس طریقے سے ہم لوگ سستی کا شکار ہو چکے ہیں اور آرام پرستی کا شکار ہو چکے ہیں، اس لیے ہماری جیسی قومیں، ہمارے جیسے لوگ وہ مشکل کام کرتے بھی نہیں ہیں، صرف وہ کام کرتے ہیں کہ جن میں شہرت ہو جائے، جن میں پیسہ مل جائے، کچھ ناموری حاصل ہو جائے۔ تو لیکن ہمارا ادارہ فکر جدید، چونکہ وہ ایک فکری، علمی اور تحقیقی ادارہ ہے اور اسی مقصد کے لیے وہ قائم کیا گیا، تو اس ادارے نے اس کتاب کے علاوہ بھی دیگر اور علماء کی کتابیں بھی اسی طرح کی کتابیں شائع کی ہیں، ترجمہ کروایا باقاعدہ طور پر، اور پھر ان کو شائع بھی کروایا ہے۔ امام غزالی کی جو یہ کتاب ہے، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ 4 کتابیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو امام غزالی کی المستصفیٰ من علم الاصول ہے، ایک کتاب ہے البرہان علامہ الجوینی کی، یہ علامہ الجوینی جو امام غزالی کے استاد بھی ہیں، اور ان کی کتاب البرہان، امام الحرمین الشریفین ان کو کہا جاتا ہے۔ تیسری کتاب ہے علامہ آمدی کی الاحکام، اور اسی طرح چوتھی کتاب ہے المحصول فی علم الاصول، یہ امام رازی کی کتاب ہے۔ یہ 4 کتابیں ہیں کہ جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی جو ہمارا کلاسک لٹریچر ہے اس میں ان 4 کتابوں کی، اسلامک جورسپروڈنس میں یعنی اصول الفقہ میں ان 4 کتابوں کی بہت اہمیت ہے۔ اور آپ کے لیے بھی بڑی دلچسپی کی بات ہوگی کہ یہ چاروں جو ہیں یہ فقہ شافعی سے ان کا تعلق ہے، یعنی امام شافعی کے یہ مقلد آپ کہہ لیجئے، لیکن یہ اپنی جگہ پر مجتہد بھی ہیں۔ امام غزالی کا چونکہ مزاج فلسفیانہ مزاج ہے، تو لہٰذا امام غزالی نے یہ جو المستصفیٰ من علم الاصول تحریر کی ہے، یہ منطقی انداز میں انہوں نے اصول الفقہ کو مرتب کیا ہے اور اس پر لکھا ہے۔ یعنی باقی جو ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے فقہاء ہیں، اور جو ہمارے جورسٹ ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا انداز بالکل مختلف ہے۔ یعنی احناف میں اگر آپ چلے جائیے خاص طور پر، اور اس طرح مالکیہ ہیں، اور اس طرح حنبلیہ ہیں، حنابلہ ہیں،
ان کا انداز بالکل مختلف ہے، لیکن جو امام غزالی نے یہ کام کیا یہ بہت ہی شاندار گراں قدر یہ کام ہے آپ کا، یعنی آپ نے جس انداز سے اس کو لکھا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام غزالی ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی تقلید کی ہے، بلکہ خود اصول بھی قائم کیے ہیں، یعنی ان کی اپنی رائے ہے کتاب اللہ سے مسائل کو اخذ کرنے میں، سنت سے حدیث کا تصور، سنت کا تصور، پھر قیاس، استحسان، اجماع، اس کے بارے میں ان کے اپنے اجتہادانہ نقطہ نظر بھی ہے جو انہوں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ یہ پہلی جلد ہے، ابھی اس کے بعد دوسری تیسری جلد آپ کی آنی ہے۔ اچھا، امام غزالی کی ایک کتاب جو تحافۃ الفلاسفہ ہے، پھر جس کا جواب تحافۃ التحافہ ابن رشد نے دیا، اب یہ کتاب بھی بہت شاندار ہے۔ امام غزالی کا بیک گراؤنڈ تو وہی ہے، لیکن یہ وہ بڑے نام تھے، یہ بڑے لوگ تھے کہ صرف ایک علم میں ان کو مہارت حاصل نہیں تھی، بہت سے علوم میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ یعنی ہم ابھی ابن رشد کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ابن رشد کی اپنی بدایت المجتہد وہ کتاب موجود ہے، یعنی جو فقہ پر ہے، اس میں چاروں ائمہ کی ابن رشد نے جو آراء ہیں، فتاوی ہیں، ان کو اکٹھا وہاں پر جمع کر دیا اپنی کتاب میں، وہ بھی فقہ پر بہت شاندار کام ہے۔ تو گویا کہ جب ہم دیکھتے ہیں، بدقسمتی ہے ہماری کہ چونکہ ہم بونے ہیں، چھوٹے ہیں، تو ہم نے اپنے بڑے لوگوں کو بھی، اسلاف کو، اکابر کو بھی ہم نے چھوٹا بنا دیا۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں یا ان کے حوالے سے ایک خاص تصور اور اینگل سے جو کچھ ہم نے اپنے معاشرے میں پیش کیا، اس سے ان کی شخصیت محدود ہو کر رہ گئی، ایک خاص دائرے میں رہ گئی، جیسے امام غزالی کی شخصیت ہو گئی۔ تو یہ ہم نے قدم اٹھایا ہے، اگرچہ ہم نابیناؤں کے اور اندھوں کے شہر میں آپ کہہ لیجئے کہ ہم آئینے بیچ رہے ہیں، اور اس پہ دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو، عوام کو، ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم علمی ذوق پیدا کریں، تحقیقی ذوق پیدا کریں، اور اپنے اسلاف کی، اپنے فقہاء کی، علماء کی، محدثین کی کتابیں پڑھیں، ان کو سمجھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں وہ انسان تھے، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن غلطی اس بات کی کوئی بنیاد نہیں بن جاتی کہ ان کی عظمت اور گریٹنس کا انسان انکار کر دے۔ وہ واقعی بہت بڑے لوگ تھے۔ خواتین و حضرات، انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔